تو سوال ہوگا کہ امتی نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ اس پر ہمارا جواب ہے کہ قربانی کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت علی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، آپ نے 2 مینڈے اور 2 دمبے ذبح کیے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ 2 آپ نے کیوں ذبح کیے؟ آپ کی ذمہ تو 1 تھا۔ اور میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس وصیت پر عمل کر کے میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ امتی نبی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہے کہ جس میں اس وصیت کا تذکرہ نہیں ہے، بغیر وصیت کے بھی ہے۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے سنن ابی داؤد باب القضیہ عن المیت، یہ باب قائم کر کے امام ابو داؤد نے مسئلہ بیان کیا۔ جامع ترمذی ابواب العزائم باب ما جاء فی القضیہ عن المیت، اور مسند احمد جلد اول صفحہ 107۔ دوسری روایت جو سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے دن ایک دمبا لایا گیا، آپ نے اس دمبے کو ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن محمد اللہ، اے اللہ دمبا کی میں ذبح کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ پھر دوسرا ان کے بعد دمبا لایا گیا، اس کو جب انہوں نے ذبح کیا فرمایا بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن علی اللہ، اللہ کی دمبا علی کی طرف سے ہے۔ اس پہ وصیت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دمبا اپنی جانب سے ذبح کیا ہے اور ایک دمبا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح فرمایا۔ اس سے معلوم امتی نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں، ہمارے لیے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک سنت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور خود حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور اب اللہ رب العزت سے عرض کیا ھذا انی وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اے اللہ جانور میری طرف سے ہے اور جو میرا امتی قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے آپ نے قربانی ادا فرمائی ہے۔ تو نبی نے امت کے لیے کی ہے، امت نبی کے لیے قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ثواب کے اندر شریک فرمایا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ آدمی عمل کرے اجر خود لے جسے ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ عمل کرے اجر کسی اور کو دے جسے اصال ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کر کے اس کا اجر پوری امت کے ان افراد کو دیا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، جس سے معلوم ہو کہ قربانی کا اجر دوسرے کو منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے ٹیلی فون پہ سوال کیا اور وہ کہنے لگا کہ اصال ثواب جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے دلیل بھی حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور پوری امت کے ان افراد کو جو قربانی نہ کر سکتے اس ثواب کا اندر شریک کیا ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا گوشت کسی امتی کے لیے دیں یہ تو میں مانتا ہوں، اور آن پڑھ کے اجر کسی اور کو دیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ گوشت ذبح کریں، گوشت صدقہ کریں یہ تو مانتا ہوں میں، لیکن قرآن پڑھ کے کسی اور کو اجر دیں میں اس پہ دلیل پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کریم کی آیت پر زیادہ اجر کے قائل ہیں یا دمبے پر زیادہ اجر کے قائل ہیں؟ قرآن کی آیت پر ثواب زیادہ ملتا ہے یا دمبے پر زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی آیت پر۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ریاضی بھی نہیں آتی، اگر ضرب جمع تفریق ہوتی ہے یہ سوال کبھی جواب کبھی نہ دیتا جی کیوں؟ میں نے کہا الف لام میم قرآن کریم کی مکمل آیت ہے؟ کہنے لگا مکمل آیت ہے۔ میں نے کہا اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کہتا ہے 30۔ میں نے کہا دمبے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ حدیث مبارک میں بالکل شانۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو آپ نے الف لام میم کی 30 کیوں فرمائی؟ حرف تو 3 ہے، الف لام اور میم 3 ہے، ایک کے بدلے میں 10 ہو تبھی 30 بنتی ہے نا۔ تو بالکل شانۃ حسنہ، بکرے اور دمبے کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اس نیکی کو 10 سے ضرب دو تو صرف دمبے کے بالوں پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے
کہ 30 نیکیاں اگر آپ کسی کو سارے ثواب کرے تو ہو جاتی ہیں، اگر کروڑوں نیکیاں کرے تو اس کے سارے ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر 30 نیکیاں کرے تو اس کے سارے ثواب نہیں ہوتا۔ جب زیادہ اجر میت کو جا سکتا ہے تو تھوڑا اجر کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا اگر تمہیں ضرب اور جمع تفریق آتی تو آپ ہمیشہ اس بات کے قائل ہوتے کہ گوشت کا اجر دیں تو بھی مل جاتا ہے، اور اگر قرآن پڑھ کے اس کا اجر دیں تو بھی مل جاتا ہے، دونوں اجر مل جاتے ہیں۔ بہرحال میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور ہماری لوگوں سے خواہش بھی ہوتی ہے اور گزارش بھی ہوتی ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرنی چاہیے، اور جن حضرات کے مشن کو لے کر چلے ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کا معمول ہے، ہر ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ اکٹھا کرتا ہے اور اس میں قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، ایک قربانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے کرتے ہیں، اور ایک قربانی حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فیلاس مولانا محمد امین صفدر فقاوی صاحب کی طرف سے کرتے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں، چاہیے تو آدمی خلفائے راشدین کی طرف سے کرے، صحابہ کرام کی طرف سے کرے، جس حد تک ممکن ہو جائے، لیکن کم از کم جن کے مشن کا آدمی امین ہو ان کی طرف سے قربانی کرنا ان کا اخلاق بھی حق مند ہے، آدمی کی مروت کا بھی تقاضا کی طرح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2 مسئلہ سمجھے، ایک جانور بالکل صحیح سالم ہے اور ایک جانور جس میں بعض عیب ہوتے ہیں، تو کس عیب کی بنیاد پر جانور کی قربانی مسترد ہوتی ہے، اور بعض عیوب ایسے ہیں کہ بظاہر عیوب ہے در حقیقت خوبیاں ہیں اور اس کی بنیاد پر قربانی جائز، اس میں شبے کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک جانور ہے خصی جانور کے بارے میں آج کل لوگ بہت آپ سے سوال کریں گے کہ یہ ایسا نر جانور کہ جو اولاد کی پیدائش کے قابل نہیں رہا، کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا نام ہے خصی جانور۔ ہم کہتے ہیں خصی جانور کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک تو دلیل حدیث مبارک ہے سنن ابی داؤد باب ما یستحب من الضحایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ذبح النبی یوم الذبح بکبشین اقرنین املحین موجعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے عید کے دن ذبح فرمائے، وہ دونوں سینگ والے بھی تھے، موٹے تازے بھی تھے اور دونوں خصی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس بات پہ گواہ ہے کہ خصی جانور کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کی عقلی وجہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الاضحیہ مجمع الانور میں منقول ہے، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ان الخصی اولا، خصی جانور کا بنسبت دوسرے جانور کے قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن لحمه ألذ وأطيب، اس لیے کہ خصی جانور کا گوشت لذیذ بھی زیادہ ہوتا ہے اور صاف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب صفائی بھی زیادہ ہو اور لذت بھی زیادہ ہو تو ایسے جانور کے گوشت تو مطلوب ہے، اس لیے ایسے جانور کے گوشت کو ذبح کرنے میں حرج نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ آدمی جب کوئی سوال کرے نا تو جیسا سائل ہو ویسا جواب دینا سیکھیں۔ بعض سائل ایسے ہیں کہ جو دلیل سمجھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اٹکل اور مثال سمجھتے ہیں، وہاں دلائل سے بات نہ کریں، مثال سے بات کریں، اور یہ ہمارے حضرات اکابر کا مزاج ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ جانور مارتا ہے اس کو مسلمان بھی کھاتے اور جو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، یعنی میٹا وہ نہیں کھاتے اور مذبوحہ کو کھا لیتے ہیں، ذبح کرے تو کھا لیتے ہیں، تو جو اللہ مارے اس کو نہیں کھاتے، جو خود مارے تو کھا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی فرمانے لگے جو پانی اللہ نکالے وہ تم نہیں پیتے اور جو پانی خود نکالو وہ پی لیتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک پانی تمہارے جسم سے اللہ نکالتا ہے وہ تو تم نہیں پیتے، اور ایک پانی جو اپنے ہلکا لگا کر خود نکالتے ہو اسے پی لیتے ہو۔ اب ہندو کو بات سمجھ آ گئی۔ تو دیکھو جیسا سوال و جواب ویسا دینا چاہیے نا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہندو نے پوچھا کہ مسلمان کی نسبت دیکھو ہندو بہتر ہے، کیوں؟ وہ ہندو جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں اور تعفن نہیں پھیلتا، بدبو نہیں پھیلتی، ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمان اپنی لاشوں کو دفنا دیتے ہیں اور رکھتے کیوں نہیں تاکہ تعفن نہ پھیلے۔ مولانا فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں اور ہندو کو جلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہندو کچرا ہے اور مسلمان خزانہ ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ اب دیکھو جیسا بندے کی عقل ہو ویسے ہی جواب دینا چاہیے نا۔ مجھے ایک ساتھی نے جلسے کے دوران پوچھا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، میں نے پوچھا گوشت کھانا ہے کہ بکری لوانی؟
سمجھ آ گئی؟ میں نے پوچھا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اس کو بکری پر چڑھانا ہے؟ اگر تو عید کے دن ذبح کرنا ہے پھر تو بہت بہتر ہے، اور اگر بکری پر چڑھانا ہے تو پھر ظاہر اس کے قابل نہیں، رہنے دو۔ تو یہ دیکھو عید کے دن آپ میں سے کام کون سا لینا ہے؟ اگر کام لینا ہے گوشت کھانے والا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کام لینا ہے بکری پر چڑھانے والا تو پھر ٹھیک نہیں۔ اب جب یہ بات آدمی کے دماغ میں فوراً بیٹھتی ہے کہ مولانا صاحب نے بات ٹھیک کی ہے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایک بار پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوالات کے جب جوابات دیں تو مخاطب اور سامع کے دماغ کا خیال ضرور رکھیں۔ ہم اس کے دماغ سے بالا جب جواب دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا، ایسا جواب جب اس دماغ میں آتا ہے تو بات بہت آسان ہے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کی دعا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا شرمگاہ ناپاک ہے؟ مسئلہ پوچھا، شرمگاہ ناپاک ہے۔ اب اگر کہیں کہ شرمگاہ ناپاک ہے تو یہ خلاف شریعت ہے، خلاف واقعہ ہے۔ جب دھو دیا استنجا کر لیا تو ناپاک تو نہیں ہے، اور اگر کہہ دیں کہ شرمگاہ پاک ہے تو یہ خلاف عرف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کہیں کہ شرمگاہ پاک ہے تو یہ خلاف واقعہ ہے، اور اگر کوئی شرمگاہ ناپاک ہے تو خلاف عرف ہے۔ عرف کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے نا، ہمارے عرف میں شرمگاہ کوئی بھی پاک نہیں کہتا، سب ناپاک کہتے ہیں۔ تو میں کتنے گیا سے میں ناپاکی کے بال صاف کر گیا۔ کل ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ جب آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ناپاکی کے بال صاف نہ ہوئے ہوں تو پھر ناپاکی کے بال اس کے صاف کر سکتے ہیں؟ اور مسئلہ پوچھ رہی ہے، اور خود میری بیوی پوچھ رہی ہے ناپاکی کے بال کیا ہوتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ پوچھیے دوسری کو پتہ ہی نہیں۔ ناپاکی کے بال کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے زیرنا بال کو ناپاکی جگہ کہتے ہیں اور ناپاکی کے بال کہتے ہیں عرف کے اندر۔ تو بس اللہ کے مسائل بتانے میں عرف کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت آپ یہ فرمائیں کہ شرمگاہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا اقطعہ ان کان نجسا، اقطعہ ان کان نجسا، اگر یہ ناپاک ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ناپاک نہیں ہے لیکن ناپاک کہنا نہیں، ناپاک ہے نہیں لیکن ناپاک کہنا بھی نہیں ہے لیکن ناپاک ہے بھی نہیں۔ تو میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا کہ سامع اور مخاطب کا خیال بہت رکھا کریں۔ جب تک سامع اور مخاطب کی سطح کا خیال نہیں کریں گے تو بات سمجھانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس بات میں تخصص کے طلباء پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے تخصص کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، کوئی اس کو اپنا لیتا ہے کوئی اپناتا بھی ہے۔ مشکل بات کو آسان کرنا سیکھیں، پیچیدہ عبارت کو عام فہم میں لائیں، علمی بات کو عوامی زبان میں لائیں، اور عوامی معاشرے کا خیال کر کے بات کریں۔ آپ دیکھنا آپ کی بات کتنا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے بالکل جنہیں پروٹیشن کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایک جانور لنگڑا ہے تو لنگڑے جانور کی